بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے بھائیو، بیانات کا یہ سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے، خبریں بھی ملتی ہے، لوگوں کو نفع ہوتا ہے، اس لیے بندے کی ہمت ہوتی ہے چلو کچھ عرض کر دوں۔ زلزلے کے متعلق قرآن و حدیث کی تعلیمات اور کیوں آتا ہے اور کیا کرنا چاہیے، جیسے آج مراکش میں آیا، پچھلے سال ترکی میں آیا تھا، اور اسی طرح بڑے بڑے زلزلے ابھی گزرے ہوئے چند مہینوں میں ساؤتھ افریقہ میں ہمارے یہاں 2 مرتبہ، تو ہم 2-3 مرتبہ ایسا ہو چکا ہے۔ ایسے زلزلے کے جھٹکے کہ اگر ذرا سا اور تھوڑا اس میں کچھ ہو تو نہ معلوم کیا سے کیا ہو جائے۔ بہرحال یہ میرے عزیزو، جو دنیا والے ہیں وہ تو اس کو ظاہری اسباب کے تحت جوڑتے ہیں کہ اس وجہ سے زلزلہ آیا، اس لیے آیا، لیکن ہمارے پاس ایک علم ہے، وحی کا علم، جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ملا۔ حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ، سفر کا مہینہ ہے، 1323 ہجری میں حضرت نور اللہ مرقدہ مجدد ملت نے ایک مضمون لکھا۔ میں جی چاہتا ہے کہ اس میں سے کچھ خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ زلزلے کی علت یعنی سبب کیا ہے، اور اس کی حکمت متاخرہ یعنی مصلحت کیا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ابی دنیا نے حدیث ذکر کی ہے کہ ایک بار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زمین کو زلزلہ ہوا۔ آپ نے اس پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا کہ ٹھہر جا، ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ پھر آپ نے اپنے صحابہ سے ملتفت ہو کے فرمایا کہ تمہارا پروردگار تم سے توبہ چاہتا ہے، سو تم توبہ کر لو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے علت بھی معلوم ہو گئی کہ بندوں کے گناہ ہیں، اور حکمت بھی معلوم ہو گئی کہ تنبیہ کرنا اور توبہ کی تحریک کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مشہور ہے جب زلزلہ آیا، جی اس کو بھی میں خلاصے کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، جی لفظ لفظ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو زلزلہ آیا، ابن الجوزی رحمہ اللہ نے ایک تفصیلی رودات زلزلوں کے متعلق لکھی ہے۔ فرمایا 20 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں زلزلہ آیا۔ جب زلزلہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زمین پر اپنی ایڑی ماری زور سے، اور یہ فرمایا اے زمین تو کیوں ہلتی ہے، کیا عمر نے تیرے اوپر عدل قائم نہیں کیا؟ یہ جملہ کہنے کی دیر تھی کہ زلزلہ رک گیا، یہ جملہ کہنے کی دیر تھی کہ زلزلہ رک گیا۔ اولئک آبائی فجینی بمثلہم، یہ ہیں ہمارے حضرات صحابہ، یہ ہیں ہمارے آباء و اجداد، یہ ہیں کہ جن کے سینوں میں ایمان اس طرح سا تھا جیسے پہاڑ کی طرح سے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی کا ارشاد ہے کہ زمین کو جب زلزلہ ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو اس زلزلے کی صرف وجہ یہ ہے کہ تم نے کوئی نیا گناہ کیا ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں اگر یہ پھر ہوا تو میں تمہارے ساتھ یہاں نہیں رہوں گا، یعنی اور کہیں جا رہوں گا۔ جی حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کوئی نیا گناہ ہوا ہے، اس کے سبب یہ سب کچھ ہوا۔ ایک شخص حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ اور ایک اور شخص حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس شخص نے عرض کیا ام المؤمنین، ہم سے زلزلے کے متعلق کوئی بات ارشاد فرما دیجئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جب لوگ زنا کو فعل مباح کی طرح سمجھ کر کرنے لگے، اور شرابیں پینے لگے، اور ڈھولک و سارنگی بجانے لگے جو آج میوزک چل رہی ہے، اس وقت حق تعالیٰ کو غیرت آتی ہے اور زمین کو حکم ہوتا ہے کہ ان کو ذرا ہلا ڈال، اگر توبہ کر لی اور باز آ گئے تو خیر، ورنہ پھر اس سرکشی کا مقتضا یہ ہے کہ ان پر عمارتیں گرائی جائیں۔ اس شخص نے عرض کیا کہ یہ بطور عذاب اور سزا کے ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ اہل ایمان کے لیے نصیحت اور رحمت ہے، اور کافروں کے لیے عقوبت، عذاب اور غضب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد میں نے کوئی ایسی حدیث نہیں سنی جس سے مجھ کو اتنی خوشی ہوئی ہو جس قدر اس حدیث سے ہوئی۔ سوال، یہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ارشاد ہے،
جواب، محدثین نے لکھا کہ جو بات قیاس اور عقل سے سمجھ میں نہ آتی ہو، اگر اس کے بارے میں کوئی صحابی ایسا کوئی بات بیان فرمائے، وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنی ہوئی بات، اور اس حدیث کو حدیث مرفوع کے حکم میں کہا جاتا ہے۔ بہرحال ابن القیم محدث رحمہ اللہ الجواب الکافی میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جو کہ خلیفہ وقت تھے، انہوں نے مختلف ملکوں اور شہروں میں لکھ کے بھیجا، بعد الحمد والصلاۃ، جان لینا چاہیے کہ یہ زلزلہ ایک ایسی شے ہے کہ حق تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے اپنا عتاب ظاہر فرما کر ان سے توبہ کرانا چاہتا ہے۔ اور حضرت کعب احبار سے منقول لکھا حضرت محدث ابن القیم جوزی رحمہ اللہ نے کہ جو علماء اہل کتاب کے بڑے عالم تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں مشرف بے ایمان ہوئے، نقل کیا ہے کہ زمین کو زلزلہ اس وقت آتا ہے جب اس میں گناہ زیادہ سرزد ہونے لگتے ہیں تو وہ خوف سے تھرا اٹھتی ہے کہ حق تعالیٰ ان گناہوں کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت تھانوی قدس سرہ نے لکھا، اعقل نے ایک معتبر مقام پر جس کی تعیین اور یہ بات کہ کس کا ارشاد ہے حافظے سے اس وقت نکل گئی، یہ روایت لکھی دیکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر کچھ رگیں بنائی ہیں جن کو زمین کی تناب کہنا چاہیے، اور وہ ملائکہ کے ہاتھوں میں ہیں۔ جب گناہوں کی کثرت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ فلاں حصے زمین کی رگ کھینچ لے، چنانچہ اس کے کھینچنے سے زمین میں زلزلہ آتا ہے اور زمین ہلنے لگتی ہے۔ سورہ اعراف میں قوم سمود کے ذکر میں اور اہل مدین کے قصے میں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور قوم لوط کی بستیوں کا الٹ جانا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ جو بنی اسرائیل کو طور پر گئے تھے اور کچھ گستاخانہ کلمات کہے تھے، ان کے قصے میں آیا ہے فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اور اسی طرح قارون کا زمین میں دھس جانا۔ یہ سارے واقعات سب مذکور ہیں اور موجود ہیں اور منصوص ہیں، اور جن میں سب میں جو علت ہے میرے عزیزو وہ گناہوں کی کثرت۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، زلزلے آج کل بہت آ رہے ہیں، اور میں نے ابھی پرسوں جو مضمون بیان کیا امام غزالی رحمہ اللہ کے حوالے سے، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شوق وطن سے بندے نے پڑھ کر سنایا تھا، اس میں لکھا ہے کہ اے لوگوں، جب سونے کا وقت آئے تو دل کے اندر سے ساری غفلتیں نکال کر، غلاظتیں نکال کر، قلبی ظاہری باطنی طہارت اور صفائی کے ساتھ سو جاؤ، وضو بھی ہو اور دل بھی صاف ہو۔ اے امت کے نوجوان بچوں اور بچیوں، اسلام کے شہزادوں اور شہزادیوں، آج ہمارا کیا حال ہے؟ شب و روز، رات و دن ہمارے دل کے اندر جو نیٹ کی گندگیوں کی وجہ سے جو غلاظتیں بھری ہیں، اور کس طرح ہماری راتوں کی تنہائیاں ٹی وی، ویسیآر، انٹرنیٹ اور اسمارٹ موبائل فون میں لگ کر کس کیفیت میں ہم رہتے ہیں اور سوتے ہیں اور لیٹتے ہیں۔ اگر میرے بھائی سوچ لینا، ہم سب کو سوچ لینا چاہیے، اگر اسی حالت میں جیسے یہ مراکش کا زلزلہ آیا، جیسے ترکی میں گزشتہ سال زلزلہ آیا جس نے ایسا ہلا کے رکھ دیا کہ ہمارے ہاں کی ٹیم گئی تو وہ کہتی تھی، لوگ کہتے تھے کہ ہم تو یہ سمجھے کہ قیامت آ گئی ہے۔ میرے بھائی، اگر اسی حال میں دبے کے دبے رہ گئے، زنا کاریوں میں، آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا، اور بدن کا باقاعدہ طور پر زنا، اور اپنے ہاتھوں سے کیا ہوا زنا، اور عیش کے بنگلوں میں لیٹے اور پتہ چلا صبح کو اٹھ نہ سکے، اسی میں دب کے رہ گئے، انجام اے ایمان والے ذرا غور کرنا اور سوچ لینا کہ کیا ہوگا انجام۔ جس حالت میں موت آئی اسی حالت میں کل قیامت میں، میدان قیامت میں اٹھو گے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میں مضمون برائے مضمون نہیں سنانا چاہتا، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان گناہوں سے توبہ کر لینا، اللہ کی طرف رجوع ہونا، اور راتوں کو اور دنوں میں جب بستروں پہ جاؤ، تنہائیوں میں جاؤ، اور سونے کے لیے جب بستر پر جاؤ تو اپنے معاملات اللہ سے درست کر لو۔ یہ جو لڑکے لڑکیوں کو دل میں بسا کر، رچا کر، بسا کر، اور گندی شندی فلموں اور موویوں اور کہاں کہاں میں اپنے دل کا حال خراب
کر کے نہ معلوم کس حال سے کس حال میں کتنے ہی تو ایسے ننگے بدنوں کی حالت میں زناکاریوں میں رہتے ہیں جی، فحش اور یانیت کے اڈوں میں۔ میرے پیارے، سوچ لیا کر، اگر یہی اسی رات میں کچھ ہو گیا کیا ہوگا، میرا کیا بنے گا؟ دنیا کی بھی رسوائی جب نکالیں گے لوگ اور دیکھیں گے کس حال میں تھا یہ، کہاں کس کے ساتھ کس حال میں لیٹا تھا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ جو کچھ دنیا میں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یہ ہمارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے، اور ایک طرح کی وارننگ ہے، اور ویک اپ، جو بیدار ہو جاؤ ایمان والو، سو مت، غفلتوں سے نکل جاؤ۔ یہ اس لیے ہوتا ہے، اصل دار الجزا، اصل بدلے کی جگہ وہ مرنے کے بعد کیا ہے؟ دار الجزا وہ ہے، آخرت ہے۔ میرے بھائی، میں ان زلزلوں کی باتوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں، اور مقصود میرا یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات اور احادیث شریفہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زلزلے کب آتے ہیں؟ جب گناہوں کی کثرت ہو۔ مشکات باب اشراط الساعہ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ، حضرت عبداللہ کی سے روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث طویل میں ارشاد فرمایا، جب خلافت اسلامیہ ملک شام میں آ جائے تو اس وقت زلزلوں اور فتن اور واقعات عظیمہ کا قرب ہوگا اور قیامت اس روز بہت قریب رہ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا، جب فلاں فلاں عمل ہونے لگے، اور ان میں یہ بھی بات فرمائی کہ امانت کو لوگ لوٹ کا مال سمجھنے لگیں، اور زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھیں، اور دنیا کے لیے علم دین حاصل کرنے لگیں، اور بیویوں کا کہنا مانے، ماں کا کہنا نہ مانے، اور دوستوں سے تعلقات بڑے اچھے ہوں اور باپ سے تعلقات بگڑے اور خراب ہوں، اور مسجدوں میں بیہودہ باتیں کرنے لگے، اور سرداری اور حکومت ایسوں کے ہاتھ میں آ جائے جو فاسق و فاجر ہوں، اور گانے بجانے کا خوب چرچا ہو، شراب کثرت سے پی جانے لگے، اور پہلے بزرگان دین پر تبرہ اور گستاخی ہونے لگے، تو ایسے وقت میں ان چیزوں کے منتظر رہو، سرخ آندھیاں اور زلزلے اور زمین میں دھس جانا اور بہت سی بڑی بڑی ہیبت ناک باتیں۔ میرے عزیزو، میرے بھائیو، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جو خط لکھا تھا اوپر میں نے جو سنایا، ہاں، اس میں یہ بھی لکھا کہ اے لوگو، فلاں تاریخ فلاں مہینے میں سب آدمی باہر میدان میں نکل جاؤ اور جس کو گنجائش ہو خیرات کرو۔ پھر یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ارشاد ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعا مانگو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا، والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین مانگو۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا مانگو۔ اور میرے بھائیوں، مختلف کتابوں میں اور مختلف فقہ کی کتابوں میں، مسائل کی کتابوں میں، حدیث شریف میں، احادیث میں یہ بات مذکور ہے کہ جب بھی کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسا واقعہ گھبرانے والا پیش آتا تھا تو فَإِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ فَزَعَ إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، نفلیں پڑھنا، دعائیں کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، اور اگر دل چاہے میدان میں جا کر گریہ زاری کرنا۔ یہ نمازیں اپنے اپنے طور پر ہو، اس کے لیے کوئی جماعت کی شکل نہ ہو، ہاں، صدقات نکالے جائیں، یہ سب اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، یہ سب ان زلزلوں سے حفاظت کے لیے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ جو کچھ بھی ہے، سب کچھ، سارا سب ہماری بدعمالیاں اور گناہ۔ ہاں، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب، جو بہت ہی اپنے وقت کے یعنی عظیم مصلح تھے، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی کے شیخ، انہوں نے، ہاں، ان کا بھی ایک رسالہ ہے اسی عنوان سے، مسلمانوں کے لیے اہم انتباہ۔ حضرت کی مجلس 20 ذی الحجہ سن 1402 ہجری میں ہوئی، اس کو کسی نے نقل کیا ہے اور پورا تفصیل سے ذکر کیا۔ خلاصہ وہ ہے جو میں نے عرض کر دیا، اور اس میں بعض خواب بھی ہیں کہ بعد اللہ کے نیک بندوں کو خواب آئے کہ تباہی اور بربادی آنے والی ہے، لوگوں کو بتا دو کہ وہ توبہ کر لیں اور گناہوں سے رجوع کر لیں۔ میرے عزیزو،
میرے بھائیو، سارا جو کچھ زلزلے کی واقعات ہیں یہ سارے ہمیں اس طرف ہمارے لیے وارننگ، تنبیہ، انتباہ، ہاں ہمیں بیدار کیا جا رہا ہے، جاگو جاگو، نشے سے نکلو۔ یہ جو نشہ ہے تعیش کا، عیش کا اور ناجائز حرام لذتوں کا اور نیٹ کا، خاص طور پر میرے بیان سننے والے بھائی اور بہنوں، رات کی تنہائیوں میں ان نیٹ کی گندگیوں میں رہ کر سو جانا خطرناک ہے، خطرناک۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ چھوڑو اس کو کہ ہمیں کہ کوئی بلڈنگ گرے اور زلزلہ آئے اور فلاں ہو۔ ارے میاں، ہمارا محسن کریم اللہ جو ہمیں کھانا دیتا، پینا دیتا، جس نے زندگی دی اور جس کی دی ہوئی یہ ساری نعمتیں ہیں جن کو کھا کے ہمارے بدن میں انرجی اور قوت و طاقت آتی ہے، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس انرجی اور قوت کو غلط استعمال کرنا، گندی جگہوں میں استعمال کرنا، جہاں سے اللہ نے روکا ہے، اللہ کو کتنی غیرت آتی ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے وہ محسن، ہمارا کریم و مہربان اللہ، جس نے ہمارے اعضائے بدن کو صحیح سلامت بنایا، کھانے پینے کو دیا، صبح شام صحت و عافیت دی، ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، پیروں سے معذور نہیں، آنکھوں سے ہماری بینائی نہیں لے لی۔ جب نظر غلط ڈالو تو کبھی سوچ لیا کرو، جس نے بینائی دی ہے وہ قادر ہے، قدرت والا ہے کہ اس کو چھین بھی لے۔ بھائی اللہ ہم سب کو توفیق دے، اور اللہ اپنے قہر سے، غضب سے اور غصے سے اللہ ہمیں بچائے، اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچائے۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک یا رب وعافنا قبل ذلك یا ارحم الراحمین۔ خوب ندامت توبہ ہونی چاہیے پیارو، کم از کم سوتے وقت تو ہو سکے تو 2-4 آنسو گرا لو، اور متوجہ اللہ ہو کر دن بھر میں جو کچھ ہو گیا ہو اس کی گناہوں کی اپنی معافی مانگ کر، نہ یہ کہ جب بستر میں آئے کھا پی کے تو عیش اور مزہ اور موسم بڑا سہانا، بڑا اچھا، ٹی وی سامنے کیا، موبائل کھولا اور کہاں کہاں کی چیزیں دیکھ کر اور لحاف اوڑھ کے سو گئے۔ ہائے ہائے، اے ایمان والے، اے ایمان والے، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر۔ خدا کی قسم یہ ایمان ہمارے سینے میں یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے اور تحفہ ہے۔ اگر اللہ کا غضب اور قہر ہم پر ہو گیا اور اللہ نے چھین لیا، اس طرح سے لوگ ایمان سے آج نکل رہے ہیں کہ چٹکیوں میں باہر۔ حدیث پاک اسی کتاب میں نقل ہے جو میں پڑھ رہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، ابھی تو اسلام میں، ایمان میں یہ لوگ فوج در فوج بڑے بڑے گروہوں کی شکل میں داخل ہو رہے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا فوج در فوج بڑے بڑے گروہ ایمان سے نکل جائیں گے۔ آج کتنے ہیں پتہ چلے گا جس دن سانس نکلے۔ ہاں، اللہ کے دین پر، احکام پر، وعدے اور وعیدوں پر اگر دل کے اندر اعتماد اور بھروسہ باقی نہ بچے اور ہم یہ سوچیں ارے میاں سب چل رہا ہے یار، سب کچھ ہو رہا ہے، یہ ایمان نہیں رہتا۔ اسی لیے حضرت شاہ، حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی، حضرت جی مولانا یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی جس پر محنت کر رہے تھے وہ کیا تھا؟ یہی جو ذہنی ارتداد کہتے ہیں اس کو، دارالعلوم دیوبند میں نے پڑھنے کے زمانے اس پر تقریر کی تھی۔ کیا اللہ کے وعدوں اور وعیدوں پر اعتماد اور بھروسہ پورا قائم اور باقی نہ رہے، ادھر سے سنا ادھر سے نکالا۔ پیارو، جہاں تک یہ مضمون جائے اور بیان جائے، اپنے گریبانوں میں جھانک کے ہمیں دیکھنا چاہیے کیا واقعی جب ہمیں وعیدیں سنائی جاتی ہے اور ڈرانے والی باتیں سنائی جاتی ہے اور اللہ کے وعدے سنائے جاتے ہیں، کیا واقعی وعدے سن کر روح وجد میں آ کے خوشی میں جھومتی ہے اور وعیدیں سن کر ہم ڈرتے اور کانپتے ہیں؟ بس بھائی یہ مضمون ختم ہوا۔ اللہ ہم سب کو بچائے بھائی، اللہ ہم سب کو بچائے، اللہ اپنے قہر سے، غضب سے ہم سب کی، ہماری نسلوں کی اور ہمارے سب بھائیوں بہنوں اور سب دوست احباب، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، ایمان کامل پر ہمیں زندہ رکھے اور اسی حال میں دنیا سے اٹھائے۔ وصلی اللہ نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔